آئیے آج دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کی شاندار داستان کا سفر کرتے ہیں، یعنی ایران کی۔ مشہور فلسفی ہیگل نے فارسیوں کو یہ نام دیا تھا، اور یہ نام عالمی تاریخ میں ان کے بنیادی کردار کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 2500 سال سے بھی زیادہ پہلے، جب ایران ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ ایک زبردست دور تھا، ایک کے بعد ایک طاقتور سلطنتیں آتی رہیں اور انہوں نے ایران کو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک تہذیب کا مرکز بنائے رکھا۔ خاص طور پر سائرس اور دارا جیسے حکمرانوں کے دور میں ہوخامنی سلطنت رواداری اور مختلف ثقافتوں کے احترام کی ایک مثال تھی۔ سوچیں، اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت۔ پھر ساسانی دور آیا، جس کا ایک بڑا حصہ روم اور بازنطین کے ساتھ صدیوں لمبی کشمکش میں گزرا۔ یہ اس دور کی دو سپر پاورز کا ٹکراؤ تھا جس نے قدیم دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اب ہم تاریخ کے ایک بالکل نئے دور میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسا دور جو بڑے پیمانے پر حملوں سے عبارت ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب ایرانی شناخت کی مضبوطی کا اصل امتحان ہوا۔ دیکھیں، ایران کو یکے بعد دیگرے 3 بڑی تباہ کن یلغاروں کا سامنا کرنا پڑا، پہلے یونانی، پھر عرب اور پھر منگول۔ ہر حملے میں یہ خطرہ تھا کہ فارسی تہذیب شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیرانگیز اور دلچسپ بات ہوئی۔ ایرانی ثقافت ختم ہونے کے بجائے اکثر اپنے حملہ آوروں کو ہی اپنے رنگ میں ڈھال لیتی تھی، اور یہ بات مشہور تاریخ دان برنارڈ لوئس کے اس قول سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ عرب فتح اور اسلام قبول کرنے کے باوجود ایک الگ فارسی شناخت نہ صرف محفوظ رہی بلکہ مزید مضبوط ہو کر ابھری۔ صدیوں کی غیر ملکی حکمرانی کے بعد اب ایک نیا مقامی شاہی خاندان ابھرنے والا تھا جو ایران کو ایک بالکل نئی شکل دینے جا رہا تھا۔ یہ سال 1501 ایران کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 800 سال سے زیادہ عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ ایران ایک مقامی حکمرانی کے تحت دوبارہ متحد ہوا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ صفویوں نے صرف زمین کو متحد نہیں کیا، انہوں نے ایک نئی مذہبی اور سیاسی شناخت قائم کی جو آج تک ایران کی پہچان ہے۔ اب ہم آتے ہیں جدید دور میں، جو اپنے ساتھ نئے دباؤ اور چیلنجز لے کر آیا۔ اس دور میں ایران طاقتور یورپی سلطنتوں اور تبدیلی کے اندرونی آوازوں کے درمیان گھر گیا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی میں تو جیسے واقعات کا ایک طوفان آ گیا۔ انقلاب سے لے کر غیر ملکی مداخلت تک سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ ان واقعات میں 1953 کی بغاوت ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ اس نے ایک جمہوری تجربے کا خاتمہ کیا اور ان گہری شکایات کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر ایک بڑے انقلاب کا سبب بنی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس واقعے تک لے آتا ہے جس نے جدید ایران کی تاریخ کو سب سے زیادہ ڈرامائی انداز میں بدلا۔ اس انقلاب نے ولایت فقیہ کے اصول پر مبنی ایک بالکل نئی طرز حکومت قائم کی، اور اس نے ایران کے سیاسی اور سماجی منظرنامے کو بنیادی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایران کی طویل تاریخ یہ دکھاتی ہے کہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنے اور خود کو بدلنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، اور یہی بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس تہذیب کی کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا۔